بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اجراء اصول فقہ میں ہم نے مشکل کی تعریف کی، مشکل کا حکم بیان کیا، وجوہ اشکال بیان کر دیا، مشکل اور خفی میں فرق بیان کر دیا۔ آج ہم مشکل کی اجرا کریں گے اور مشکل پر کل 1 2 3 4 5 مثالیں بیان کریں گے۔ تو ہمارے پاس پہلی مثال جو ہے والمطلقات یتربصن بانفسهن ثلاثة قروء، وجوہ اشکال جب ہم بیان کر رہے تھے تو اس میں ہم نے ایک وجہ یہ بھی بیان کر دیا تھا کہ کسی لفظ کا مشترک ہونا بھی لفظ کو مشکل بنا دیتا ہے، لفظ میں اشکال پیدا کر دیتا ہے۔ جیسے کہ ثلاثة قروء، یہ لفظ قروء جو ہے یہ لفظ مشترک ہے حیض اور طہر میں۔ تو ہم نے کہا تھا کہ ہم اس طرح کریں گے کہ مشکل سے اشکال کیسا دور کیا جاتا ہے۔ تو ہم نے کہا کہ پہلے ہم اس طرح کریں گے کہ ان کے جتنے بھی ممکنہ معنی ہے ان کو طلب کریں گے، اس کے بعد تأمل کریں گے۔ تو لفظ قروء کے معنی کو ہم نے جمع کر دیا، حیض اور طہر کو اس کے پر ہم نے تأمل کر دیا، جیسے کہ فقہ کے مسائل میں ہم نے پڑھا ہے تو ہم نے حیض کو ترجیح دے دیا۔ مثال نمبر 2، کانت قواریر من فضة، وجوہ اشکال میں ہم نے ایک وجہ یہ بھی بیان کیا تھا کہ کسی لفظ میں استعارہ غامضہ کا ہونا، استعارہ کا پیدا ہونا، تو یہ بھی لفظ کو مشکل بنا دیتا ہے۔ جیسے کہ یہاں پر ہے کہ کانت قواریر من فضة، یہ آیت جو ہے جنت کے برتن کے اوصاف بیان کرنے کے بارے میں ہے کہ جنت میں جو برتن ہوگے قواریر من فضة، وہ شیشہ چاندی کے ہوں گے، شیشہ کا چاندی کا ہونا، ایسا شیشہ جو چاندی کا بنا ہوتا ہے۔ حالانکہ ہر کسی کے علم میں ہے کہ ان القارورۃ دائما تصنع من الزجاج، کہ قارورہ جو ہوتا ہے شیشہ وہ تو زجاج کا بنا ہوتا ہے، دون الفضہ، نہ کہ فضہ کا، چاندی کا۔ تو ہم نے طلب کیا، اس کے بعد ہم نے تأمل کیا، تو تأمل کے بعد پتہ چلا کہ جنت کے جو برتن ہوتے ہیں وہ برتن صفائی میں اور شفافیت میں اور چمک میں چاندی کی طرح ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی ہمیں جنت کے جو برتن ہے اس پر حوض کوثر اور اس طرح جو نہر ہوتے ہیں شرابوں کے ہوتے ہیں اور شہد کے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی ہمیں پلا دے اور آپ کو بھی۔ مثال نمبر 3، وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا، وجوہ اشکال میں ہم نے ایک یہ بھی بیان کیا تھا کہ کسی لفظ کا ذو جہتین ہونا یہ بھی لفظ کو مشکل بنا دیتا ہے، لفظ میں اشکال پیدا کر دیتا ہے۔ جیسے کہ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا، تمام علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ ظاہری بدن کو دھونا واجب ہے۔ غسل میں، جنابت میں تمام ظاہری بدن کو دھونا واجب ہے، حتیٰ کہ ایک بال بھی رہ جائے تو پھر بھی غسل نہیں ہوگا۔ تو یہ ناک اور منہ جو ہے یہ ظاہر کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں یا باطن کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں؟ اگر یہ ظاہر کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں فَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا کا حکم اس پر لاگو ہوگا، ناک اور منہ کو بھی دھونا واجب ہوگا۔ اور اگر یہ باطن کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا کا حکم اس پر لاگو نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ ذو جہتین ہے دونوں، ناک اور منہ۔ کس طرح ذو جہتین ہے؟ اس طرح اگر کوئی آدمی روزے کی حالت میں اپنی توک کو نگل لے یا اپنی بلام کو نگل لے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تو یہ جہت یہ بتاتے ہیں کہ یہ باطن کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا کا حکم اس پر لاگو نہیں ہوتا ہے، اس کا دھونا واجب نہیں۔ اور اگر کوئی آدمی آئے خارج میں کوئی گلاس کے ساتھ پانی پیے یا منہ کے ذریعے کوئی پانی معدہ میں چلا جائے تو روزہ اس کا فاسد ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے۔
इन कुंतुम जुनुबन फतवारा का हुक्म उस पर लागू हो जाता है, इसलिए कि ज़ाहिर के साथ इसका ताल्लुक हो। तो बातिन के साथ भी ताल्लुक, ज़ाहिर के साथ भी ताल्लुक, ये जो जिहातैन हुए, जुलौनैन हुए। तो अब हम क्या करेंगे? तो जब हमने वो इन कुंतुम जुनुबन फतवहरो इत्वहरा यत्वहरो को देखा तो उसमें मुबालगा था। तो मुबालगा की वजह से हम कहेंगे कि मुंह में मुंह और नाक उन दोनों को हम धोएंगे। इसी तरह जहां पर हमने इस्तिआरा आमेज़ा बयान किया, मिसाल नंबर 4, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुन, इसमें भी इस्तिआरा आमेज़ा है कि इंसान को लिबास के साथ तशबीह दिया है। इसी तरह वस्तअला रअसु शैबा, यहाँ पर भी इस्तिआरा आमेज़ा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहस मुश्किल की तारीफ, मुश्किल का हुक्म और वजूह इश्काल, खाफी और मुश्किल में फ़र्क और इजराई मुकम्मल हुई। इसके बावजूद भी अगर किसी के साथी के जहन में इश्काल हो तो वो बता सकता है, बिला झिझक सवाल कर सकता है।